خواتین و حضرات، میں ہوں بشیر گلاسم اور میرے ساتھ ہیں ایورج جان صاحب. آج ہم بات کر رہے ہیں انسانیت اور مذہب. ڈیفینیٹلی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب عقیدہ ضرور ہے، کیونکہ جو عقیدہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عقیدہ میرا ہے وہ سب کا ہی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہندوؤں کا ہے وہ مسیحوں کا بھی ہو، یا جو مسیحوں کا ہے وہ اسلام بھی وہی مانے، یا جین مت ہے، بدھزم ہے، دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، ہزاروں کے حساب سے مذاہب ہیں دنیا میں، چھوٹے بڑے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے مذاہب ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں روایتی ریلیجنز بھی ہیں، مختلف چلتے آ رہے ہیں، ایک مت سے دوسری مت آگے اور آگے، ٹریڈیشنل ریلیجن جسے کہتے ہیں. تو بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو ان کو ہم شاید نہیں جانتے، سنا بھی نہ ہوگا. ان افریقن ملکوں میں، افریقہ میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں، عقیدے ہیں، کلٹ بھی ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسانیت اور مذہب کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور کیا مذاہب جو ہیں انسانوں کے لیے بنائے گئے یا انسان مذاہب کے لیے بنائے گئے. یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ کون سے مذہب نے، لیکن مذہب کے نام پہ بہت سے معصوموں کا قتل ہوا، بے رحمی سے مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور بہت سی زیادہ صرف مذہب کے نام پر آج بھی ہو رہا ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے، زندہ جلایا جاتا ہے. اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ تو وہ ایک نام لے لیں کسی بات کا، بس اس بندے کا نشر کر دیں گے، مار دیں گے اس کو. یہ ساری باتیں ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے آج، کوئی 20-30 منٹس پروگرام تھوڑا سا، اور ہم اس کو اور زیادہ پھر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی پروفاؤنڈلی دیکھیں گے کہ مذہب انسانوں کے لیے کیا کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ انسانیت اور مذہب کا آپس میں تعلق کیا ہے. پہلا جو کوشچن ہے جی ایورج صاحب، بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے سر، اپنے وقت دیا. قلم کار انٹرنیشنل چونکہ ایک مذہبی ہے، مذہبی، ادبی اور سماجی چینل ہے. جیسے ہم سوشل ایشوز پہ بات بھی کرتے ہیں اور ادب پہ بات بھی کرتے ہیں بہت سی باتوں پر، اور خاص طور پر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم ادب کے ذریعے سے لوگوں کو ایسا پیغام دیا جائے جس میں ہارمنی ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہو، اور بجائے کہ اس کے کہ ہم نے وہ جنت کے لیے، وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو زندہ جانے ہیں ان کو جلایا نہ جائے، بلکہ ان کو زندہ کیا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو ہمت دی جائے. تو پہلا جو سوال ہے جی، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہم مختلف موضوعات پر آتے رہتے ہیں، ضرور اپنا جو ہے وہ پیغام دیا کریں، اپنا کمنٹ دیا کریں، یا کوئی سوال رکھا کریں. ایک دوست نے کہا جی آج پروگرام جو ہے نا وہ، یہ پہلے تو آپ وقت ضائع کرتے تھے، you just kill your time, but this is wonderful program that you have done last week. You did with Father مختار عالم، ہریش میسی صاحب، اور دوست نئی واز صاحب تھے، اور بھی بہت سے دوست ہیں آتے رہتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے انسانیت اور مذہب. What is the need to have, why do we need a religion? ہمیں مذہب کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں ہے؟ یہ ایک سادہ سوال ہے کہ مجھے آپ کو بس خدا نے پیدا کر دیا ہے، لیکن ہمیں ایک عقیدہ یا ایک مذہب کو اپنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی ایورج صاحب. ریورنڈ ڈاکٹر بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج دوبارہ موقع دیا کہ ہم گفتگو کریں. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کافی ڈسکس ہوتا ہے، اور آج ہم اس ڈسکشن میں سے چند ایک جو اہم ایشوز ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ سامنے لے کے آئیں گے. Maybe we cannot discuss it as a whole کہ ریلیجن اور جو ہیومینٹی ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. پہلی چیز کہ what is a religion؟ ریلیجن کی جو ڈیفینیشن اکثر لوگ کرتے ہیں، جو اکثر ڈکشنریز میں پائی جاتی ہے، جو اکثر انسائکلوپیڈیاز میں پائی جاتی ہے، تو ریلیجن کو کہا جاتا ہے کہ ریلیجن از اے سیٹ آف آرگنائزڈ بلیف، practices and system. Belief is a personal goal
or supernatural power, and this is also a wish fulfillment. یہ ہے مذہب کی ڈیفینیشن. اور پھر جب ہم مذہبی لوگوں سے اس کے متعلق ان کی ڈیفینیشن کے متعلق پوچھتے ہیں تو ہر ایک مذہب کا جو اسکالر ہے وہ اس کی ڈیفینیشن فرق بتاتا ہے. اسلام کا کسی اسکالر سے پوچھے تو اس کے پیچھے اسلام کا ہی مذہب جو ہے اس کے ذہن میں ہوگا, تو وہ مذہب کی ڈیفینیشن کو اسلامک مذہب کی ڈیفینیشن دے گا. کرسچن جو ہے وہ کرسچن ریلیجن کی ڈیفینیشن دے گا. ہندو ہے, جین مت ہے, زراٹوریس ہیں, اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, جب وہ ڈیفائن کرتے ہیں مذہب کو تو وہ ان کے ذہن میں ان کا اپنا بلیف ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں دو قسم کے مذاہب ہیں, ایک مذہب جو ایک خدا کو مانتے ہیں, اور دوسرے مذاہب جو ہیں جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں. ایک خدا کو ماننے والے مذاہب میں اسلام, کرسچینٹی, جیوڈائزم, یہ مذاہب ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں, اور جو پولیتھیزم ہیں, ملٹیپل گاڈز کو مانتے ہیں, اس میں ہندوازم ہے, اس میں بدھزم ہے, اس میں بہت سے ٹریڈیشنل افریقن کنٹریز کے جو افریقن ٹریڈیشنل ریلیجنز ہیں وہ بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی پاور کے اوپر ضرور رکھتے ہیں جو کہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہے. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہب کو روحانیت کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ریلیجن از ناٹ اسپرچویلٹی. ریلیجن جو ہے از اے پورا گروپ, پورا ملک یا پورا ریجن جو ہے وہ مل کے ایک پریکٹس کرتی ہے. کرسچینٹی جو ہے کیتھولک چرچ کی دیکھ لیے, اینگلیکن, اور اسی طریقے سے ہم کی ہیں اس قسمیں ہیں, ان کی اپنی اپنی پریکٹسز ہیں, اپنی اپنی آرگنائز سسٹمز ہیں, لیکن جو روحانیت ہے, جو اسپرچویلٹی ہے, وہ ایک انڈیویجول بلیو ہے, انڈیویجول پریکٹس ہے, ایک انسان کی اپنی جو پریکٹس ہے وہ ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ مذاہب کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں مذہب دنیا میں مذہب وجود میں آ گئے, ایسی کیا ضرورت تھی جبکہ خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس میں اپنی زندگی کا دم پھونکا, تو پھر جب دیٹ واز اے کمپلیٹ کریشن, خدا نے انسان کو ایک کمپلیٹ کریشن کے طور پر پیش کیا, اس نے انسان کو بنایا, زندگی کا دم پھونکا, اس میں وہ ساری ایبلٹیز ڈالی جو خدا چاہتا تھا کہ انسان کرے, کہ تو ساری دنیا کا انتظام کرے گا, جانوروں کا انتظام کرے گا, کائنات کے اوپر تو ہے وہ اس کے جو تیرے دائرہ اختیار میں آتے ہیں تو اس کا انتظام کرے گا. تو ایڈم واز بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو پھر اس کے بعد خدا نے تو مذہب کی کوئی بنیاد نہیں رکھی, لیکن مذہب کی بنیاد کیسے اس دنیا میں آ گئی. مذہب کا معرض وجود آنے کا جو پہلا مقصد یہ تھا, ٹو فائنڈ سورس آف کمفرٹ اینڈ گائیڈنس, مورل بلیو اینڈ بیہیویئر. پہلے انسان جو تھا وہ شکاری تھا, وہ جو کاشتکار تھا, لیکن جب اس کی ڈیمانڈز بڑھی, اس کی فیملیز بڑھی, تو اس کا یہ جو سروس ایریا ہے ہنٹنگ کا اور جو ایگریکلچر کا جو سیکٹر تھا وہ پھیل گیا, آبادی بڑھ گئی. پھر اس کو ضرورت پیش آئی کہ ایک ہم آرگنائزڈ ہوں, ہم ایک کمیونٹی بن جائے, کیونکہ یہ کام آئسولیشن میں لے کے چار گھرانے ادھر, چار گھرانے ادھر, چار گھرانے ادھر رہ کے نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے پھر اپنے آپ کو آرگنائز کیا, ایک جگہ پہ رہنا شروع کیا, شہر بسائے, اور جب ایک جگہ پہ رہنا شروع کیا تو پھر ان کو they had to control their behaviors, they have to control their belief system, they have to control کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے دوسرے کے لیے, اور دوسرے کی ہمارے لیے کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ
پھر مذہب کا بنیاد رکھی گئی. بیسیکلی یہ چیزیں ساری کی ساری ہیومینٹی میں آتی ہیں, لیکن انسان ہیومینٹی سے بڑھ کر, ہیومینٹی سے ایک قدم آگے چل کے اس نے جو ہے وہ مذہب کو ماننا شروع کر دیا. مذہب کے اس ماننے میں اس نے پوری کازمالوجی کو, اس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ چاند ستارے کیسے کام کرتے ہیں, ہوائیں کیسے چلتی ہیں, قدرت کیسے کام کرتی ہے, اور یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں, ان کو کون کنٹرول کرتا ہے, جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا کیا نام ہے, وہ کون سی ایسی شخصیت ہے, اس شخصیت کا انسان کے ساتھ کیا رابطہ ہے, کیا دونوں کے درمیان ریلیشن ہے. یہ بنیادی مقصد تھا انسان کا مذہب کی تلاش کرنا, جس کی بیس کے اوپر مذاہب اس دنیا میں آئے. مذاہب جب اس دنیا میں آئے, جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس تاریخ ہسٹری جو ہے ان مذاہب کی ہے. جوڈائزم کی ہمارے پاس ہسٹری ہے, کرسچینٹی کی ہے, اسلام کی ہسٹری ہے, تھوڑی سی ہسٹری جو ہے میسوپوٹیمیم ریلیجنز کی ہے, لیکن وہ مکمل نہیں. میسوپوٹیمیم ریلیجنز تو تھے, بڑے رچ ریلیجنز تھے, وہ تاریخ میں, بائبل میں بھی اور ہسٹری میں بھی ان کی کافی پائی جاتی ہے, ان کے متعلق انفارمیشن, لیکن وہ زیادہ دیر تک وہ ریلیجن نہیں چلے, اس لیے کہ ان کے اوپر جو تھی وہ جوڈائزم نے, ان کے اوپر کرسچینٹی نے, ان کے اوپر اسلام نے جو ہے وہ چھاپ لگا دی, اور وہ پھر ریلیجن جو تھے وہ تقسیم ہو گئے, چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئے, اور انہی میں سے ہندوازم نکلا, انہی میں سے جینزم نکلا, انہی میں سے بدھزم نکلا, انہی میں سے یہ سارے جو ریلیجن تھے یہ نکلے. لیکن جو مین گرپ رہا دنیا کے اوپر وہ جوڈائزم کا رہا, مین گرپ جو رہا وہ کرسچینٹی کا رہا, اور اس کے بعد اسلام کا مین گرپ رہا. یہ ہے تھوڑی سی ہسٹری وائی ریلیجن ہیو کیم انٹو ایگزسٹنس. تھینک یو سو مچ. دو سوال اس میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 300 سے لے کر 5000 سال پہلے جو تھے وہ ریلیجن مارز وجود میں. ریلیجن جو ہے, آپ نے یہ کہا کہ ریلیجن جو ہے اور اسپرچولیٹی جو ہے دونوں فرق ہے, یا ریلیجن سے اسپرچولیٹی نہیں پیدا ہو سکتی, یا ریلیجن سے اسپرچولیٹی بالکل ڈفرینٹ ہے, اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے یا اس سے پہلا سٹیپ ہے. نہیں, بالکل صحیح بات آپ کی. لیکن سوال اس یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ آپ کو اسپرچولیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اسپرچولیٹی مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں جن کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی جو سپر پاور ہمارے اندر, ہم انسانوں کے اندر ایک سپر پاور جو تھی وہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسی نظر آئے جس سے ہم یہ کام کر سکیں, کیوں نہ ہم خدا کا مقابلہ کر سکیں. آپ نے دیکھا ہسٹری میں لوگوں نے خدا کا مقابلہ کرنا شروع کیا, کیوں نہ ہم بھی ایسا کر سکیں, کیوں نہ ہم بھی یہ کر سکیں تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور ہمیشہ بالکل کبھی مرے ہی نہ, ہم یہ کر سکیں, ہم یہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کو مذہب جو ہے, مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ریلیجن تھا, سب سے پہلا ریلیجن جو تھا وہ آفیشیل ریلیجن آف اینشنٹ پرشیا, یہ تھا زورسٹرینزم. ٹھیک ہے, وہ کیسے کہتے ہیں, زرستش, آگ کی پوجا کرنے والے, ان کو یہ سب سے پہلا پرانا جو, اور اس کے بعد یہ تو بہت زیادہ ریلیجن بعد میں ہے, اور اس کے بعد اولڈر دین جوڈائزم, بدھزم ہے, اس کے علاوہ far older than Christianity اور اسلام. So these, if somebody says کہ یہ وہ بھی یہی تھے جو میں مانتا ہوں آج ہزاروں, 5000 سال, سینکڑوں, لاکھوں, کروڑوں سالوں کے بعد, تو ہم یہ کریں گے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ویسے آپ بنائیں, جو کچھ مرضی بناتے جائیں. اگلا سوال ہمارا یہی ہے, جو مطلب سوال یہ تھا آپ کی باتوں سے کہ مذہب سے اسپرچولیٹی کی طرف انسان آتے. جب مذہب نہ ہوتا تو شاید اس سے پہلے جو تھے وہ آگ اور ہوا اور ان چیزوں کو پوجا کرتے تھے. لیکن جو ہی اویئرنیس آئی تو ڈیفینیٹلی ہم بائبل مقدس کو, ہمارا سینٹرل جو ہے وہ سورس ہے, وہ یہی ہے کہ بائبل مقدس میں سے ہم پروفیسیز دیکھتے ہیں, نبیوں کو دیکھتے ہیں, اور سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں. تو جب ایڈم سے لے کر آگے سارا ہم نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ مطلب ایک سسٹم چلا رہا ہے. جب انسان کو جب تنہائی محسوس ہوئی, جب اس کو بھوک لگی تو اس نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے کچھ, جب اس کو پیاس لگی تو اس نے پانی کی طرف بھاگا,
جب اسے اس کی روحانی تشنگی بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ میں کچھ روحانی ترقی کے لیے یا روحانی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ تلاش کروں. تو اس کو وہ سپر پاور ڈھونڈتا اس نے مذہب کو تراشا کہ کیوں نہ ہم اس بت کو یا اس درخت کو ہی اس میں سے ڈھونڈیں کچھ نہ کچھ. تو ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ باتیں تو ریسرچ کے ساتھ بات کریں گے, کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسی ڈسکشن کیا کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو. یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون سا مذہب بڑا ہے, یہ کون سا مذہب چھوٹا ہے, یہ کون سا جھوٹا ہے, کون سا سچا. نہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے قلمکار انٹرنیشنل کا کہ آپ جس مذہب کے بھی پیروکار ہیں, اپنے مذہب کو ضرور مانیے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو دوسرے مذہب کا بندہ ہے یا دوسرے بندے کا جو عقیدہ ہے, انسان کا عقیدہ ہے, اس کو نقصان نہ پہنچائیے, اس کو زندہ رہنے دیجئے جس طرح بھی وہ زندہ رہنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ہمارا جو تینوں جو بڑے مذاہب ہیں جو خدا کو واحد مانتے ہیں, خدا کو ایک مانتے ہیں, ان میں یہودیت ہے, جیسے آپ نے بتایا, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے. تو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے عقیدے سے تنگ نہ ہو. اگر میں نے روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے لوگ بھوکے رہیں. بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کیوں دوسرے لوگ بھوکا مارتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہم دوسرے کو اپنے عقیدے دوسروں پر نہ ٹھوسیں, بلکہ ان کو اپنے let them live what they want. تو اگلا جو سوال تھا آپ کا, یہ تو آگے بڑا اچھا آپ نے جواب دیا اس بات کا. اور چونکہ جب بھی ہم نے کبھی بات کی ہے مذہب کے حوالے سے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار, تو یہ اچھا انسانیت مذہب سے نکلی, ایک سوال ہے. انسانیت مذہب سے نکلی یا مذہب جو ہے وہ انسانوں سے نکلا؟ اب دوسرے لفظوں میں یہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا انسان جو ہے وہ کسی مذہب کے لیے بنائے گئے تھے؟ آپ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس مذہب کے لیے ہے, یہ لوگ اس مذہب کے لیے ہے, یہ لوگ یہ مانیں گے. پہلے مذہب تھے یا پہلے انسان آئے تھے؟ ایک تو پہلے یہ مختصر سے جواب دیں سر. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ کوشچن. یہ جان بوجھ کے ہم نے رکھا ہے آج کی بحث میں, اس لیے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے, ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. لوگ واقعی ڈرتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہ کسی کو ٹھوکر نہ پہنچے. ہم کسی کو ٹھوکر نہیں پہنچائیں گے, ہم بہت سافٹ تھنکنگ کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پہلی چیز جو آپ نے وہ پرانے مذاہب کا ذکر کیا, زرٹورینزم جو ہے, اس کے بعد میسوپوٹیمیا کے ریلیجن جو تھے, جس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ان کا حمورابی کی کوڈ ہے وہ بھی موجود ہے, وہ بھی ہے. وہ ریلیجن کیسے چلے گئے اور کیوں ختم ہو گئے؟ وجہ اس کی تھی کہ وہ ریلیجن جو تھے وہ حکومت کے ساتھ منسلک تھے. وہ ریلیجنز تھے وہ دوز وار کنٹرول بائی دا اسٹیٹ. ان کے اوپر جو اس وقت کا جو شہنشاہ تھا, اس وقت کا جو حاکم تھا, اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا. اس لیے آہستہ آہستہ جب حکومتیں گرتی گئیں, جب ایران میں سے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو مانا جاتا ہے کہ یہ 25,000 سال پہلے سے چلتی آ رہی تھی, they were the people جو کہ آتش پرست تھے, اس کے بعد اسلام قبول کیا. جب حکومتیں گرتی گئیں, دوسری حکومتوں نے ان کو فتح کر لیا, تو پھر اس کے بعد ان کا ریلیجن بھی ختم ہو گیا. جو نیا حاکم آ گیا اس کا ریلیجن جو ہے شروع ہو گیا. ایران جب ختم ہوا یا میسوپوٹیمیا جب ختم ہوا, جو سیریا کے مذاہب ہے وہ جب ختم ہوئے, تو پھر انہوں نے اوور کم کر لیا. اس وجہ سے بالکل جیسے سوری ٹو انٹرپٹ یو, جیسے یہ جس نے کسی بھی پنڈ دا چودھری ہوئے, جو چودھری دا مذہب وہ ساڈا دین, جو چودھری دین وہ ساڈا دین. تو یہ جو مائٹ از رائٹ از آلویز دیئر, کیونکہ یہاں پہ اس کی بات کی یا اس بات کا جو ہر ملک میں ہر جگہ میں یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہاں بھی آج بھی دیکھیں, ابھی ان دنوں میں دیکھیں تو ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو دوسرے لوگوں کو ہلنے نہیں دیتے, سانس لینے نہیں دیتے. وہ جو سانس لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا سانس ہے. اگر تم اس ملک میں سانس لینا ہے تو پہلے تم ہمارا مذہب قبول کرو,
پھر سانس لو, اور پہلے یہ کرو پھر سانس لو, آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ کرو پہلے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے, خواہ وہ چھوٹا چینل ہے خواہ وہ بڑا چینل ہے, چھوٹا پلیٹ فارم ہے, یعنی یہ ہے کہ ہمیں جیسے یسوع المسیح کی تعلیم, محبت کی تعلیم, آپ خداوند کو مانے یا نہ مانے, خدا ہر ایک پر رحم کرتا ہے. آپ خداوند کو 100 کچھ بھی کہیں لیکن خدا پھر بھی رحم کرتا ہے, بیکاز ہی از مرسیفل. اس کا ایک اپنا سسٹم ہے, اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. اس نے آج آپ نے کسی کو کچھ کہا تو کل وہ آپ کو قتل نہیں کرے گا, مار دے گا نہیں, لیکن خدا کا جو انتظام ہے وہ ایک فرق سلسلہ ہے. وہ جو ہے وہ انتقام لیتا ہے تو وہ کسی اور انداز سے انتقام لیتا ہے. شاید اس نسل سے لے گا, وہ اگلی نسل سے انتقام لے گا, لیکن خدا جو ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک انتظام ہے جو وہ کرتا ہے. بہرحال بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ ریلیجن جو ہے وہ انسانوں کے لیے آئے ہیں تاکہ انسان ہم آہنگی میں رہیں, امن و آشتی میں رہیں, تاکہ دنیا میں جھگڑا نہ ہو. پروفٹ, ایسے پروفٹ بھی تھے جنہوں نے نبوتیں غلط کی, وہ صحیح نہیں تھی, وہ صرف ایک ان کی پلاٹ تھا اور وہ ان کی سازش تھی, یا ان کو قوموں کو آپس میں لڑانے کا ایک ہتھ کنڈا تھا جو وہ استعمال کرتے تھے. لیکن جب ہم بائبل مقدس آئی, یسوع المسیح نے جو تعلیم دی, یسوع المسیح کے دشمنوں کو معاف کر دو,